بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع بيوت الله في الأرض. محترم حضرات، مسجدیں روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں اور سب سے مبارک مقام بھی ہیں. قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو. اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی بندگی، اس کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کا مقام ہے. جس جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بندگی کے سجدے ادا کیے جائیں اور اللہ کو پکارا جائے، اس جگہ سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے. جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، اسی طرح زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب ہوتا ہے. ہر زمین کا ٹکڑے کا مقدر اللہ کا گھر بننا نہیں ہوتا. اللہ پاک زمین کے جس حصے کو چاہتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ زمین کا ٹکڑا عزت، شرف اور عظمت حاصل کر لیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو اسی طرح روشن اور منور دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر کا کام انبیاء علیہم السلام سے لیا. قرآن پاک میں خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. ارشاد ربانی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مسجد اقصام کی تعمیر کی گئی، اور کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. چنانچہ تعمیر کے وقت خود آپ بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، مسجد کی تعمیر کے لیے ہم کافی ہیں. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح تم اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں. محترم حضرات، کائنات میں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے. دنیا کی آبادی اسی مسجد کے بعد شروع ہوئی. روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی تعمیر ہوا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس مبارک مقام کو برکت اور ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک وہ پہلا گھر جسے لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا، وہ بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے. وہ بابرکت ہے اور دونوں جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ہے کہ مسجد صرف عبادت اور بندگی کے لیے نہیں، یہاں سے انسانیت کو اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں رہنما ہدایات جاری کی جاتی ہیں. مسجد اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان اور بیان کا مرکز ہے. یہاں سے پکار کر یہ صدائیں لگائی جاتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق بس اسی کی ذات ہے. مسجد میں نہ تو کوئی تصویر ہوتی ہے، نہ نمازیوں کے آگے کوئی مجسمہ. وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اسی کے آگے اپنے سر کے جھکانے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. مسجد سے مساوات کا بھی درس ملتا ہے کہ دنیا کے سب انسان برابر ہیں.
کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ مسجد کی صفوں میں امیر ترین انسان کے بازو میں غریب اور فقیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم نماز پڑھ رہا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دائیں بائیں کوئی جاہل نہ کھڑا ہو۔ مسجد میں آنے کے بعد سارے فرقے مٹ جاتے ہیں۔ دنیا کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسجد اسلام کی اس تعلیم کا عملی نمونہ ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح مسجد سے طہارت، نظافت، صفائی اور پاکیزگی، انتظام اوقات اور مرتب زندگی کا بھی سبق ملتا ہے۔ بزرگوں، مسجد کو مسلمانوں کے مرکز ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس کی مرکزیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی مرکزیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس مرکزیت کو اگر کوئی ختم کرنا بھی چاہے تو وہ ناکام و نامراد ہی ہوگا، اور اس کی مرکزیت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی مرکزیت کی بنیاد پر مساجد کے بنانے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی طرف جانے کی، اس میں بیٹھے رہنے کی، اس کے ساتھ دلی تعلق کے قائم کرنے کی، اس کی خدمت و صفائی کرنے کی، اس میں اذان دینے، نماز پڑھنے اور پڑھانے کی، اس کے ساتھ دل معلق رکھنے کی، اس کی طرف چل کر جانے کی اور اسے آباد رکھنے کی۔ اس قدر فضیلت والی روایات ہیں جو دینی شغف رکھنے والے مسلمانوں کے لیے بیان کا محتاج نہیں ہیں۔ انہیں اگر جمع کیا جائے تو مستقل کتاب کی شکل اختیار کر جائے۔ مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر کو جنت میں گھر کی تعمیر سے تعبیر کیا گیا۔ مالی پریشانیوں کی وجہ سے اس کی تعمیر سے کترانے کا سدباب کیا اور فرمایا کہ اگرچہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اس کی تعمیر میں حصہ لے سکو تو لے لو۔ اسی پر صرف اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ صرف ترغیب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف حکم دیا بلکہ مسجد نبوی کی تعمیر میں خود شریک ہو کر اس کی فضیلت کو عملی طور پر بھی بیان کیا، اور اس میں کام کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کپڑوں سے خود دھول جھاڑتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مسجد کی خدمت کرنے والوں کا اعزاز تھا۔ یہ سب کچھ کیوں نہ ہوتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کے یہاں مساجد ہیں، اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ بلکہ اگر کوئی بازار چلا بھی جائے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہے۔ امام بزار کی نقل کردہ روایت کے مطابق تو مسلمان کی بیٹھک مسجد میں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ مساجد میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پل صراط پار کرانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلام میں مساجد کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرنا اس حصے زمین کو براہ راست اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اب گویا وہ براہ راست اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اس آیت میں مسجد کے بجائے مساجد یعنی واحد کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح اب اس کے معنی تمام مسجدوں کے ہو گئے، یعنی جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ کسی ایک خاص مسجد کا حکم نہیں ہے بلکہ تمام ہی مسجدوں کا ہے۔ اسی لیے مشہور مفسر علامہ اکرمہ رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام ہی مسجدوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا گیا کہ مسجدیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ آگے اللہ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ مسجد کے اللہ کی ملکیت ہونے کا کیا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہو۔ اس آیت میں بھی مساجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔
اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اس میں اللہ کی عبادت کے روک دینے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت اگرچہ کہ مسجد حرام سے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے۔ اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ حکم عام ہے، اور مسجد کو ویران کرنے سے مراد مسجد کو منہدم کر دینا، ڈھا دینا اور اس میں عبادت کو روک دینا ہے۔ مسجد کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی روشنی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور یہ بات اللہ کے ذمے ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اللہ اس کا اکرام فرمائے۔ اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اس کا مالک نہیں رہا تو اس کو اس میں کسی بھی تصرف کا، اس کی حیثیت اور کیفیت کو بدلنے کا حق کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر البقاع بیوت اللہ فی الارض، زمین میں سب سے بہتر حصہ اللہ کے گھر یعنی مسجدیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس جگہ ایک دفعہ مسجد تعمیر کر دی جاتی ہے یا جو حصہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے اس کی اللہ سے نسبت قائم ہو جاتی ہے، اس کی خاص حیثیت بن جاتی ہے۔ نیز مسجد ہونا در و دیوار سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس زمین سے متعلق ہے جس کو مسجد کی حیثیت سے وقف کر دیا گیا ہو۔ اسی لیے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ مسجدوں کی زمین کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، نہ روپیوں کے بدلے میں نہ دوسری زمین کے بدلے میں۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد کی مصلحت کے لیے بھی خاص مسجد کی زمین کو فروخت کرنا جائز نہیں، اگرچہ قاضی کے حکم سے ہو، چاہے مسجد ویران ہو گئی ہو۔ غرض قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ مسجدیں براہ راست اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں، نہ عام مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل کرے، نہ کسی سرکار یا دربار کو اس کا حق ہے، نہ مسجد کی کمیٹی کو، نہ اس شخص کو جس نے مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کیا تھا۔ مساجد سے محبت رکھنا، ان کو آباد رکھنے کی فکر کرنا، ان میں اعمال خیر انجام دینا مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد کی خبر گیری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آدمی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ مسجد سے جڑے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعمالها الاضى یماط عن الطریق وجدت فی مساوی اعمالها النخاع تکون فی المسجد لا تدفن۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے نیک اعمال میں تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے نہ پایا، اور برے اعمال میں مسجد کے اندر تھوکنا دیکھا جس کو دبایا نہ گیا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے پر بھی بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ بزرگوں، موجودہ دور میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی فکر کریں۔ اس وقت مسجدوں کے سلسلے میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور جس طرح بعض مساجد پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسی نازک صورتحال میں مساجد کی حفاظت اور ہر قسم کی شرانگیزی سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش لازم اور ضروری ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ پرست طاقتیں گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ اور شاہجہاں کی بنائی ہوئی تاریخی جامع مسجد، ان کے علاوہ بھی کئی مساجد کے سلسلے میں سازشیں رچ رہی ہیں
افسوس یہ ہے کہ حکومت بھی اس فرقہ پرستی اور ملک میں نفرت پھیلانے کی کوششوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اور عدالتوں کا رویہ بھی مسلمانوں کی تشویش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، حق کو حق کہنے کی جرأت نہیں کر پا رہی ہیں۔ ملک کے ایسے نازک حالت میں مسلمانوں کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قائدین اور علماء کرام کی رہنمائی میں مساجد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کریں، اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ زندہ قومیں اور زندہ ملتیں مضبوطی کے ساتھ حالات سے پنجہ آزمائی کیا کرتی ہیں۔ ایمان ہمیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی جمے رہنے اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے حکمت و تدبیر کو اپنائیں، اپنے دل پر اس یقین کو تازہ کریں کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح روشن طلوع ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا دور آتا ہے۔ ہر علاقے کے مسلمانوں کو فکر مند ہونے اور مساجد کے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ایمان والوں کی مدد فرمائے، مساجد، مدارس اور دینی و ملی تنظیموں کی مدد فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔